سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پشت پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور آپ 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر آپ کو گلے لگایا اور آپ کے سینہ مبارک پر دست نبوت پھیر کر دعا دی کہ اللہ آپ کے سینہ سے کینہ و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر مبارکباد دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے دور خلافت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی شوکت و ستوت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا اور اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے، جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آ کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابل آتا۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے۔ غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود اپنا مورچہ نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق میں خندق کے ایک طرف کی حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ بعد ازاں بطور یادگار یہاں آپ کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام حالات دریافت کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کفار پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ مغلوبانہ صلح پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا، اور جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ سورت سنائی، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبری اور فضیلت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تھی۔ غزوہ خیبر میں رات پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سے حاصل شدہ معلومات ہی فتح خیبر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ غزوہ حنین میں مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ میں عمرہ یا اعتکاف کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جملہ کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہ ہوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و نفاق کے مقابلہ میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے، اسیران بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخلہ سے پہلے اجازت، تطہیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے اہم معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
رائے مشورہ اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ علماء و فقہا کے مطابق تقریباً 25 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 مرفوع احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ جب آپ خلافت اسلامیہ پر متمکن ہوئے تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو مجھے اس پر برسر عام ٹوک دیا جائے۔ اپنے دور خلافت میں رات کو رعایا کے حالات سے آگاہی کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق رات کو گشت کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک اعرابی کی بیوی کو دراز ہو رہا ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی عورت موجود نہیں جو اس کی مدد و تیمار داری کر سکے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے الٹے پاؤں گھر آئے اور اپنی اہلیہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر اس اعرابی کی بیوی کے ہاں لے گئے، جنہوں نے کچھ دیر بعد خیمے کے اندر سے باہر کھڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اعرابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امیر المومنین اپنی اہلیہ سمیت رات کو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساس ذمہ داری اور خشیت الہی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے حکام کو باریک کپڑا پہننے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے اور دروازے پر دربان رکھنے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ مختلف اوقات میں اپنے مقرر کردہ حکام کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی دور فاروقی میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فاتح بیت المقدس کا حلیہ آپ جیسا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں صورتحال لکھ کر بھیجی، اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس آمد پر چابیاں آپ کے حوالہ کی گئی، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا۔ کئی قرآنی وعدے اور خوشخبریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پوری ہوئی۔ فاروقی دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع رقبہ پر محیط تھی۔ پولیس کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے قائم فرمایا تھا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیمات کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو الدرداء، حضرت سعد اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ جیسے اجلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ 27 ذی الحجہ بروز بدھ ایک ایرانی مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، اس نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار اسلام کا یہ بطل جلیل 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روضہ نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔